تو بزرگوں کی نصیحتیں بھی ہوتی ہیں. ایک ساتھ سفر پہ جا رہے تھے, آئے دادا کے پاس کہ سفر پہ جا رہا ہوں, تو ان کو نصیحت کی انہوں نے, اور تو سر بات کی جا رہے تھے سفر پہ کہ تم بھائی پتہ کون سے کس ملک میں جا رہے تھے وہ, کہ ان کو کہا کہ بھائی مسلمان کسی سے متاثر نہیں ہوتا, اس بات کا خیال کرنا. اس میں سب باتیں آ گئیں کہ بھائی مسلمان کسی سے متاثر نہیں ہوتا, تو اپنی مسلمانیت جو ہے وہ قائم رکھنا, لباس پوشاک سے ہو, انداز سے ہو, نمازیں قائم کرنا, سفر میں وہاں مساجد نہ ہو تو مسلح ہو, مسلح نہیں ہو تو اپنی لیکن نماز نہیں چھوڑنا, 2 آدمی ہوں تو 2. یہ تفصیل ہے اس کی, اس وقت یہ تفصیل بیان نہیں کی, لیکن اس وقت ان کو سے بھی یہ نصیحت تھی کہ بھی مسلمان کسی سے متاثر نہیں ہوتا, تاکہ ان کے وہاں وقت گزرے اپنے کام کاج میں لگے رہیں, لیکن یہ بات دل میں بیٹھی رہے. اگر یہ دھیان نہیں ہوگا تو پھر متاثر ہوگا, تو تاثر لی بغیر انسان رہ نہیں سکتا. جہاں جا رہا ہے وہاں کے لباس پوشاک رہن کھانا پینا سب سے بڑا حرام حلال کے مسئلہ کھانے پینے ہو جاتا ہے, متاثر ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا. اسی طرح دادا کے ہمارے جو ہمزول تھے انجینئر ظفر تھانوی صاحب, اللہ والد صاحب کے خالو بھی تھے, سگے خالو, جہاز پہ انجینئر تھے. ظاہر وہ جہاز غیر ممالک میں بھی ہوتا ہے, اور وہاں پہ جو اسٹاف ہوتا ہے تو 10 12 15 جو لوگ ہوتے ہیں تو سب مختلف ممالک کے ہی ہوتے ہیں, کوئی امریکہ کا ہے, کوئی یورپ کا بھی ہے, مسلمان بھی ہے, کہیں کا بھی ہے. تو شام کا وقت تھا, جہاز منزل کی طرف جا رہا ہوگا, تو جب چھٹی ہو جاتی تو وہ کھانا پینے کا ہوتا ہے, اور وہاں انتظام ہوتا ہے جہازوں پہ. پانی کے جہاز کی بات ہو رہی ہے, مہینوں سفر ہوتا ہے طویل طویل. تو بیٹھے ہوئے تھے, کہنے کہ ہم لوگ سب بیٹھے تھے, تو ان کا حلیہ بشا چونکہ حضرت حکیم علامت رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز صحبت بھی تھے وہ مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب. تو وہاں جو مشروبات صرف ہوئے, اور چونکہ وہ سارے غیر مسلم بھی تھے, ان میں ساتھ جی بیٹھے تھے, چائے کا وقت ہوا, سارے چائے اور مشروبات سارے. تو دوسرا جو مشروب ہے آپ سب جانتے ہیں, تو سرو ہوا تو وہ ان کے سامنے بھی لایا. جب وہ ویٹر سامنے لائے تو ٹرے, تو انہوں نے کہا کہ آپ بھی لیں, تو انہوں نے کہا میں تو ڈیوٹی پہ ہوں. تو انہوں نے کہا چھٹی ہو گئی, شام کا وقت ہو گیا, اب آپ صبح جائیں گے ڈیوٹی پہ. تو انہوں نے کہا کہ مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. اس کو یہ سمجھایا, یہ ڈیوٹی کا مطلب ہے کہ مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. اچھا, اس وقت یہ بات یاد آ گئی ان کی. تو یہ سب تایا اور والد صاحب نے قصے سنائے. وہ شام کو بیٹھ جاتے تھے تایا والد صاحب, جب مغرب بعد چائے کا وقت ہوتا تھا کوشش کرتے تھے بچوں کو جمع کرنے, اور یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں. یہی دوہرا کے کوئی بہت بڑی باتیں ہمیں بھی یہاں نہیں کرنی, کوئی فقہ کی اور مسائل کی باتیں نہیں کرنی, یہ بزرگوں کی باتیں دہرانی جو صبح شام ہماری زندگی سے وابستہ ہیں. تو کیا کہا انہوں نے, سب نے ان کی طرف دیکھا, تو انہوں نے چائے اس وقت پی اور کہا کہ اس نے تعجب سے پوچھا کہ تو اب تو ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے 6 بجے, اور اب کل آپ کی ڈیوٹی شروع ہوگی. تو انہوں نے کہا مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پہ ہوتا ہے. تو یہ ہے ڈیوٹی پہ کیا ڈیوٹی ہے کہ وہ حرام حلال اخلاق تو 24 گھنٹے اس کے ساتھ ہیں نا. ایسا نہیں ڈیوٹی پہ تو بہت پابند ہے اخلاق کے, اور اس کے بعد باہر نکلتے ہی جیسے ہم مسجدوں میں ہیں تو بہت آداب سے ہیں, آپ جناب سے بات کریں, نماز سے وضو سے ہیں, جب باہر نکلتے چند لمحے میں ہمارے اخلاق خراب ہو جائیں. تو مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پہ. یہ اور مجبوری ہے کہ لباس میں کہیں قرآن نے کہا ہے کہ مجبوری ہے کہ جب نوکری پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لباس کی کچھ تھوڑی بہت پابندی, لیکن اپنے اخلاق کھانا پینا حرام حلال جھوٹ نفع نقصان جہاں نظر آ رہا ہوتا ہے, جو حرام حلال کی تمیز بھی نہیں رہے, تو یہ ہے ہر وقت ڈیوٹی پہ. چاہے وہ پاکستان میں کام کر رہے ہوں, چاہے جا کے یورپ امریکہ میں کہیں بھی کمائے جا کے, تو مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پہ ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ بات لے آئیں, ہم یہ بات کو سمجھ جائیں کہ مسلمان ہر وقت ڈیوٹی پہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کام میں لگے ہوئے ہوں اور اتنے انہماک ہو جائے کہ وہ سب چیزیں بھول جائیں, کہ غصہ آ رہا ہے تو غصے کو قابو سے باہر ہو جائے. بے غصہ تو بتایا حضرت نواب شیخ خلیق حضرت جو ان کی مجلس میں جاتے تھے, حضرت نواب صاحب کی مجلس میں, تو حضرت نے بتایا کہ غصے سے متعلق کہ غصہ تو اس میں مادہ جو ہے تکبر کا ہے, اس لیے غصہ ہے. اب آپ بتائیں, ہم غصہ ہی سمجھتے ہیں کہ آپ اسے باہر ہو جانے غصہ اس میں تکبر ہے, وہاں سے نکلا غصہ. اب بہت تفصیل حضرت تشریح فرمائی اس بات کی. تو ایسا نہیں ہے کہ کام پہ گئے تو کام
تو کہیں کہ یہ ڈیوٹی ہے، کوئی دفتر میں بیٹھے ہیں اپنے کاروبار میں تجارت میں، تو وہاں بھی غصہ نہیں کرنا ہے اس لیے کہ مسلمان ڈیوٹی پہ ہیں۔ تو وہاں اپنی کردار کو نہیں بھولنا ہے، دوسروں کی تعلیم کو نہیں بھولنا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے ہمیں کہ ہم گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، دوا خانے میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اب یہاں تک چونکہ بزرگ بنا رہے ہیں، حضرت نہیں واقع سنایا تھا کہ مسجد میں اتنا غصے کا اظہار کیا، کوئی جماعت آئی ہوئی تھی، کسی نے کچھ ان کو کہہ دیا تو انہوں نے کہہ دیا اس کو تو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دو۔ تو یہ دھیان دلا رہے ہیں کہ بھائی تمہیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ بھائی تم اپنے غصے کو بھی قابو کرنا ہے، اپنے اخلاق کو قابو کرنا ہے، اور اخلاق سے ہی متاثر کرنا دوسرے کو۔ اس سے کہا گیا ہے کہ کسی مسلمان بھائی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے، ورنہ صدقہ ساری عمر یہ سمجھتے رہتے بھی کسی کو 10 روپے غریب کو دینے اور 100 روپے دینے، یہاں تو مسکرا کے دیکھ لینے کو صدقہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ سب ہماری زندگی میں کیسا آ رہا ہے بزرگان، جب یہ غصہ کن کن موقع پہ نہیں کرنا، کسی پہ کرنا ہے، کہاں سچ بولنا ہے کہاں جھوٹ۔ والد صاحب نے کہا کہ جھوٹ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو لوگوں کو ملانا ہے تو بات کہہ دی جاتی ہے دوسری کی طرف سے جو اس نے نہیں کہی ہوتی، ہوتا ہے جھوٹ کے اس میں آتی ہوئی، لیکن صرف آپس میں ملانا ہے، کوئی جھگڑا ہو گیا، طلاق کے مسائل ہیں، کسی کو وراثت کے مسائل ہیں، بہت سے ایسا ہوتا ہے کہ اب غلط فہمیاں اور بدگمانیاں ہوتی ہیں، ان کو آپس میں ملانا ہوتا ہے تو جا کے کچھ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی اس کا دل نرم ہو جائے، تو جاؤ جیسا موقع ہوتا ہے، لیکن تربیت کی دی جا رہی ہے کہ بھائی تم تو ڈیوٹی پہ ہو اور تمہیں یہ سب باتوں کا خیال کرنا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی وہ 3 ہی تو دور ہیں، ماضی اور حال و مستقبل۔ تو انہوں نے کبھی اپنا حال درست کر لو تو تمہارا آج کا دن کل جب ہو جائے گی تو یہ ماضی ہو جائے گا، تو آج اچھا گزرا ہوگا تو ماضی اچھا ہو جائے گا، تو اپنے حال کو درست کرتے رہو تو خود بخود تمہارا ماضی اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ اب بیٹھ کے ماضی کو روتے رہیں کہ یہ ہوا تو بھائی حال درست کر لو اپنا، اور مستقبل کیسا ہوگا کہ جب ہم دن گزر جائے گا، آنے والا دن، اس کی تیاری کریں گے، آج کریں گے نا، کہیں جانا ہوتا ہے تو آخرت کی تیاری جو رٹ لگائی ہے، جو ہمیں سکھایا ہے، بتایا گیا ہے، اپنا مستقبلی تو وہ ہے جس کو درست کرنا ہے، جس کو سدھارنے کے لیے آج اچھا ہوگا تو مستقبل بہتر ہوگا۔ تو حال جتنا اچھا ہو جائے، حال جتنی فکر ہو جائے ہمیں صبح شام اس میں گزر جائے تو مستقبل بھی اچھا ہو جائے۔ کتنے بچوں کی فکر ہے مستقبل ان کا اچھا ہو جائے، پڑھ لیں، کاروبار ہو جائے۔ 2 باتوں کی ضرورت ہے پوری زندگی کی اولاد کے لیے کہ وہ کچھ بن جائیں، ان کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ بھئی مستقبل پڑھنے اور کمانے کے علاوہ بھی تو اس کے ساتھ وابستہ ہے، تو بزرگان چاہ رہے ہیں کہ بھئی تمہارا مستقبل کیسا ہو، اس کے ہم بار بار اس بات کا دھیان کرتے، تکرار ہوتی ہے کہ آخرت کا جب ذکر کرتے ہیں تو آخرت آنے والے مستقبل میں تو ہے، ابھی گزری تو نہیں نا، تو ابھی تو موقع ہاتھ میں ہے، ابھی کر لیں، بنا لیں، بن جائیں۔ تو اسی لیے یہ شعر پڑھا کہ سن لو مجھ سے، چاہ رہے ہیں کہ اتنا سن لیں کہ ان کی زندگی میں اتر جائے، دل میں اتر جائے، ان میں راسخ اتنا ہو جائے پختہ کہ پھر وہ نہیں ہٹیں، پھر وہ 24 گھنٹے بھی بات وہ رہے گی جو تبھی فرمائے ان کی بات دہرائی کہ ہم ڈیوٹی پہ ہوں۔ یہ جب ہوگا جب اس کی تکرار ہوگی، مسلسل تکرار ہوگی، رٹ ہوگی، ہم جاتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، بزرگوں سے کان میں پڑتی رہے گی بات۔ اب کب کی باتیں سنی تو آج یاد آ رہی نا، مجلس میں صاحب لکھ رہے تھے بیٹھ کے تو انہوں نے کہا بھی تم اس کو نہ لکھو، ابھی کوئی لوگ لکھنے والے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، تم خود صاحب محفوظ بن جاؤ، 20 سال بعد بھی تمہیں وہ بات تمہیں یاد آئے گی۔ اب حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے بعد وہ تھانہ بھون میں حضرت کی خانقاہ میں کب بیٹھے ہوں گے حضرات، اس بات کو بھی 100 سال گزر گئے ہوں گے، اور حضرات کو گئے بھی دنیا سے 30-40 سال ہو گئے، جن کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے کہ ابھی ڈیوٹی پہ ہیں، تو کب بیٹھے ہوں گے، اپنی کم عمری میں بیٹھے ہوں گے حضرت کے ساتھ، تو اس وقت ان کی بات بزرگان کی بات، یہ انہی کا فیصلہ بزرگوں کا، یہ بات انہوں نے دہرائی، ساری عمر اس پہ عمل کیا، سنتوں پہ عمل کرنے والے بن گئے، اور ان کا حلیہ بھی ایسے رہتا تھا۔ ہاں بتانا بھول گیا، دنیا میں کہیں گھوم پھر لیے اور حلیہ ان کا وہی رہتا تھا، اس بات کی شرم نہیں کی، اس بات کی کوئی محسوس نہیں کیا انہوں نے، جہازوں پہ گئے، باہر نوکریاں کی، لیکن حلیہ وہی رہا مسلمانوں والا، کیونکہ حضرت نے فرمایا تھا کہ جا رہے ہو تو بھائی مسلمان جو ہے کسی کا تاثر قبول نہیں کرتا، کسی سے متاثر نہیں ہوتا،
تو اس بات کو ذہن میں رکھا تو ہمارے بڑوں نے بے شمار واقعات آپ سن لیں، آپ کی نظروں سے گزرے ہوں گے، ہر خاندان میں ہر جگہ بزرگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنی اس عادات اتوار سے نہیں بدلے جو ان میں پختہ ہو گئی، راسخ ہوئی کہاں، ان کے بڑوں نے بتائیں، ان کے والدین نے تربیت کی، ان کے مشائخ نے، استادوں نے، بزرگوں نے، اور وہ بن گئے۔ پھر ہم لوگوں نے بھی اپنے زندگی میں ان بزرگان کو دیکھا، مشاہدہ کیا، وہ کون ایسا جو اس کو نہیں دیکھا۔ آپ بتاتے ہیں بھی آپ کے دور میں جتنے بزرگان تھے سب کو ہم نے دیکھا، سب کی ایک ہی تکرار تھی، سب کی ایک ہی مجلس تھی، وہ کیا مجلس تھی؟ وہ یہ مجلس تھی۔ تو ہم بھی اس بات کو سمجھ لیں اور اس بات پہ ہمارے دھیان ہو جائے کہ بھئی کیا مطالبہ ہے ہمارے بزرگان کا۔ وہ مطالبات نہ کوئی سخت نہیں ہے کہ جس میں اتنی دشواریاں آ رہی ہوں، اور وہیں اللہ ملے گا، اور وہاں اللہ والوں کی باتیں ہوں گی۔ وہیں آپ دیکھیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب اللہ والے بن گئے، سب متقی ہو گئے، اور وہ بھی چاہ رہے تھے کہ بھی کوئی ایسا نہ ہو ہمارے پاس اٹھنے بیٹھنے والا ہو وہ اللہ والا نہ بنے۔ سوچ فکر تک تبدیل ہو جاتی ہے، جب سوچ فکر تبدیل ہو جائے گی تو زندگی پوری اس پہ ہو جائے گی سنت کے مطابق۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی جن لوگوں نے سفر کیے ہیں وہاں حاضری ہوئی ہے، وہ جو بڑا مشہور ہے اصحاب الصفا کے چبوترا، تو اس پہ صاحب آ کے بیٹھتے تھے۔ وہ جگہ لگے مسجد نبی اس شکل کی بھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرے کے برابر میں وہ چبوترا قائم ہوا، تو سب آ کے وہاں سیکھنے کے لیے بیٹھتے تھے۔ وہاں تکرار ہو رہی ہے، ایک دوسرے کو سکھایا پڑھایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت سے دیکھیں فکر ہے، اور آج 14 سال گزر گئے، اور وہ شکلیں بدلتی گئیں، مدارس قائم ہوئے، کتب خانے ہوئے، مکتب قائم ہوئے، اور درس نظامی کے تحت وہ آج تو پہلی درسگاہ کیا تھی وہ، اور اتنی تفصیل کے ساتھ ہے، اتنی روایتیں، اتنی کتاب، لائبریری پڑھی، لیکن وہ وہاں سے شروع ہوا کہ اخلاق کہاں بنے، لوگ کہاں بنے، قرآن کہاں پڑھنا ہوا، کس نے کہاں سیکھا۔ اب یہ حضرات سب بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ پتہ ہے، میں تو خیر اس بات کو تفصیل شاید بیان بھی نہ کر سکوں۔ ان لوگوں نے اس بات کا مطالعہ کیا کہ کن کی روایتیں وہاں موجود ہیں، کہ وہاں کیا کیا تعلیم ہوئی اور وہاں کیا سبق پڑھے گئے، وہ اسی کی کڑی ہے جو جڑتی چلے گی، اور آج اس کا نا چراغ سے چراغ چلتے چلے گئے، اور آج یہاں ہم سب بیٹھے ہیں تو اللہ والوں کی ہی مجالس ہیں، اللہ والوں سے سنتے چلے آئے، اور آج یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باتیں ہو رہی ہیں، تکرار ہو رہا ہے۔ اور آپ دیکھیں ذہن سازی کتنی، اصل میں ذہن سازی ہو جائے تو باقی باتیں سب خود بخود ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ذہن سازی ہو اور اس کے نتیجے میں انسان کچھ حاصل نہ ہو، نفع ہی نفع ہے۔ اگر ہمیں خسارے سے بچنا ہے تو یا اللہ ہم اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو بزرگان ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہمارے نقطۂ نظر بس قبلہ درست ہو جائے، قبلہ درست ہو جائے، اس سے زیادہ کی کوئی فکر نہیں۔ پھر اس میں ترقی کیسے ہوتی چلے گی وہ ہمارے اپنے اوپر ہے، اتنا ہم تب صحت سے متعلق ہوتا ہے تو اتنا ہمارے اپنی روحانی ترقی بھی ہوتی ہے، جب ہوگی جب اس کی فکر ہو جائے گی، ذہن بن جائے گا۔